سلب کی ہوئی ہے، چھینی ہوئی ہے توفیق، اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی ہے، یہ بھی ایک سزا ہے کہ انسان سے خدا توفیق چھین لے۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے برے دو انسان ہیں، سب سے برے، اللہ کی نگاہوں میں سب سے برے دو آدمی ہیں۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہو، پوچھ پوچھ ہی چھوڑ دی ہو، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو، جو مرضی ہے کرتا رہے، جو مرضی ہے کھاتا رہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس نعمت سے بچو، اس نعمت سے جو گناہ کے بعد تمہیں ملتی ہے۔ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد انسان کو نعمت مل جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس نعمت سے بچو، وہ خطرناک نعمت ہے جو تمہیں گناہ کے بعد دی جاتی ہے۔ کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ خدا نے تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ جب گناہ کرتے ہو تو مزید وسائل تمہیں دے دیتا ہے، مزید تمہیں نعمتیں دے دیتا ہے کہ جب گناہ ہی تو نے کرنا ہے تو پھر جی بھر کے گناہ کر دو۔ بعض اوقات مومن امتحان میں ہوتا ہے اور یہ سوال بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے، جس طرح علامہ اقبال نے اپنے اس شکوہ میں یہ کہا ہے کہ نعمتیں ہیں تو تیری غیر کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، برق گرتی ہے تو مسلمانوں کے اوپر، مصیبت آتی ہے مسلمانوں کے اوپر، اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے غیروں کے اوپر جو تجھے مانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی ہوتا ہے ایسے عزیز من کہ مسلمانوں پہ کہ برق گرتی ہے اور دوسروں کو نعمتیں مل جاتی ہیں۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ کب؟ کہ جب خدا کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور خدا اس کی چھوڑ دیتا ہے ذمہ داری کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے، اس کو دھتکار دیتا ہے، اس کو مطرود قرار دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گناہ کرے تو اور مزید نعمتیں اس کو دیتا رہتا ہے۔ لیکن مومن کو خدا جلدی پکڑ لیتا ہے، گرفت جلدی آ جاتی ہے۔ مومن کبھی غلطی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو فوراً دنیا میں سزا مل جاتی ہے، حیران ہوتا ہے کہ یہی کام اس نے کیا، اسے سزا نہیں ملی، میں نے کیا مجھے سزا مل گئی۔ شکر خدا کر کہ خدا نے تجھے اپنے حال پہ نہیں چھوڑا ہوا۔ یہ گرفت خدا کی، یہ پکڑ خدا کی اس لیے کہ تجھ سے چھڑا دے یہ چیزیں۔ کئی بیماریاں ہیں، انسان کو بیماری لگ جاتی ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بیماریاں کس لیے ہیں؟ تاکہ تجھ سے گناہ چھوٹ جائے، تیرے گناہ کم ہو جائیں۔ یہ بیماریاں اس کے لیے ہیں تاکہ گناہ تیرے کم ہو جائیں۔ یعنی خدا نے تجھے اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہوا۔ آپ نے دیکھا بعض جانور جو استفادے کے قابل نہیں رہتے، آج کل تو ہر جانور استفادہ ہوتا ہے اس سے، لیکن پہلے زمانے میں جب یہ فاسٹ فوڈ نہیں تھا، میکڈونلڈ، KFC اور اس طرح کے برگر نہیں بنتے تھے، اس وقت کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جو بوڑھے ریٹائرڈ ہو جاتے تھے، انہیں مالک چھوڑ دیتے تھے ایسے ہی۔ یہ گدے، گھوڑے، اس قسم کے جانور ایسے شہروں میں گھومتے رہتے تھے، آج کل نہیں نظر آتے یہ کبھی بھی۔ آپ نے کوئی ریٹائرڈ گدھا یا ریٹائرڈ گھوڑا آپ نے گھومتا ہوا نہیں دیکھیں گے، چونکہ جب ٹانگے والا چھوڑتا ہے تو وہ برگر والا اٹھا کے لے جاتا ہے اس کو، ان کو لے جا کے مختلف پروڈکٹ بنا کے۔ دیکھا آپ نے، یہ ٹی وی نے، ایک چینل نے دکھایا بھی وہ کہ انہی سے تیل بناتے ہیں، انہی سے گھی بناتے ہیں، انہی سے کیا کیا پروڈکٹ بنا کے پھر آپ کو دیتے ہیں۔ باہر کے وہ جانور جو اب کسی قابل نہیں ہوتا، اس کو مالک اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ تو جا جدھر مرضی ہے چال، جہاں مرضی ہے چوک، تو چونکہ استفادے کے قابل نہیں ہے۔ تو عزیز من، اسی طرح خدا کا بھی قانون ہے کہ اللہ بعض بندوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، تو جو مرضی ہے کر، اور اس کی طرف خدا کوئی بھیجتا نہیں ہے۔ دیکھیں، جس کو اللہ اپنے حال پر نہیں چھوڑتا اور اس کو چاہتا ہے خدا ہدایت پر لے آئے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی پیغام بھیج دیتا ہے خدا، کوئی دوست بھیج دیتا ہے جو اس کو گھیر کے پھر لے آتا ہے ادھر، کوئی اپنا رشتہ دار بھیج دیتا ہے جو پھر اس کو گھیر کر لے آتا ہے ادھر، کوئی ایسا میسج آ جاتا ہے، کوئی ای میل آ جاتا ہے، کوئی ایسا خبر آ جاتی ہے، کہیں سے اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کو اپنے حال پہ نہ چھوڑا جائے، اس کو گھما کے گھیر کے پھر واپس لے آئیں۔ لیکن جس کو اپنے حال پر چھوڑ دے، یہ جب آنا بھی چاہتا ہے، دعا ابھی حمزہ شمالی میں ہے، یہ جب آنا بھی چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا جن کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے اور جن کو خدا نے اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہوا، فرض کریں مجلس ہو رہی ہے، ایک شخص کا ارادہ نہیں ہے، کہتا میں نہیں جاتا مجلس میں، لیکن آپ چلے جاتے ہیں، کوئی اور چلے جاتے ہیں، زبردستی پکڑ کے اس کو مجلس میں لے آتے ہیں کہ چلے مجلس میں نہیں جاتا، میری خاطر تو آ جا۔
دیکھیں یہ اللہ نے بھیجا ہے اس کو، یعنی خدا چاہتا ہے کہ اس روٹھے ہوئے کو لے کر آئے، اللہ نے اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہوا۔ اور ایک دوسرا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مجھے جانا ہے مجلس میں، این اسی ٹائم پر کال آ جاتی ہے، این اسی ٹائم پر کوئی مریض ہو جاتا ہے، این اسی ٹائم پر اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ امام سید ساجدین فرماتے ہیں اے پروردگار، اے پروردگار یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا کہ تیری بندگی کروں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم نہیں چاہتے، مثلا آپ کہتے ہیں جی فلاں آدمی مجلس میں نہ آئے، ادھر آئے گا کوئی گڑبڑ کرے گا، آپ کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ جب وہ آنا چاہے تو اس کو موڑ کے کہیں اور لے جاؤ۔ اب یہ جو ہم عین اللہ کی بندگی کے وقت، فریضہ انجام دینے کے وقت صبح جب اٹھنا چاہتے ہیں، نماز کے لیے نیند آ جاتی ہے، نیت خیر کرتے ہیں، کوئی کام پیش آ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، امام فرماتے ہیں پروردگارہ کہیں ایسے تو نہیں کہ تو پسند ہی نہیں کرتا میں تیری بارگاہ میں آؤں، تیری راہ میں کوئی قدم اٹھاؤں، کہیں ایسے تو نہیں کہ تو نے اپنے اولیاء سے مجھے نکال ہی دیا ہے، تو پسند ہی نہیں کرتا میں تیرے اولیاء کی محفل میں آ کے بیٹھوں، تیرے بندوں کی محفل میں بیٹھوں۔ عزیز من، یہ کوئی کم سعادت ہے کہ جہاں پر اولیاء خدا بیٹھے ہوں، جہاں بندگان خدا بیٹھے ہوں، اس محفل میں انسان کو موقع مل جائے۔ فرشتوں کی مجلس سے زیادہ افضل ہے مومنین کی مجلس میں بیٹھنا، لیکن خدا بعض کو نہیں چاہتا یہ اس مجلس میں بیٹھے۔ کیا چاہتا ہے؟ تو بیٹھ کسی کعبہ خانے میں بیٹھ، کسی اڈے میں بیٹھ، کسی نشے کی جگہ پر بیٹھ، کسی غیبت کی جگہ پر بیٹھ، تو کیوں آتا ہے مومنین کی مجلس میں بیٹھتا ہے؟ ایک کو گھیر کے لے آتا ہے، ایک کے لیے پھندا لگاتا ہے، ایک کے لیے کمند ڈالتا ہے، ایک کے پیچھے شکاری بھیجتا ہے کہ اس کو پکڑ کے لے آ میری مجلس میں، اور ایک آتے ہوئے کو روک دیتا ہے کہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور ایک کا خیال رکھتا ہے، ایک کو گھیر کے لاتا ہے ادھر، ایک کو چھوڑ دیا اپنے حال کے اوپر۔ عزیز من، جب خدا کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس وقت امام بھی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ بھی اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا، یا رسول سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سواء علیہم، برابر ہے، ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہے، ان کو چھوڑ دے اپنے حال پر۔ جب اللہ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، تو بھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ یہ سب سے بری حالت ہے، سب سے بری حالت ہے۔ اسی وقت انسان کو نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جب اللہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیتا، رکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نعمت سے امیر المومنین فرماتے ہیں سخت پناہ مانگ خدا کی بارگاہ میں جو گناہ کے بعد تجھے نصیب ہوتی ہے، نہ کہ یا دھوکے میں ماتا، یہ نہ کہ خدا ہم گناہ کاروں پہ بڑا راضی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پھر خدا نے ہمیں نعمت دے دی ہے۔ نہ عزیز من، یہ رضا کی علامت نہیں ہے، یہ نارضایتی کی علامت ہے، یہ نارضایتی کی علامت ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ میں جن سے راضی ہوں ان سے نعمتیں دیتا بھی ہوں، لے بھی لیتا ہوں۔ یہ لے لینا، ان سے میں نعمت لے لینا، یہ میری رضا کی علامت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں آزماتا ہوں، اولاد دیتا ہوں پھر لے بھی لیتا ہوں، صحت دیتا ہوں پھر بیمار بھی کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ دلیل ہے کہ میں راضی ہوں ان سے۔ ایک واقعہ ہے، روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخص کے گھر میں تشریف لے گئے، اس نے دعوت کی حضرت کی کہ آئیے میرے گھر میں کھانا تناول کریں۔ چند اصحاب کے ساتھ حضرت تشریف لے گئے، وہاں جا کے بیٹھے، ایک عجیب منظر اس کے گھر میں دیکھا۔ ظاہر ہے پرانے گھر اس زمانے کے، شہری یہ ماحول نہیں تھا جو کراچی میں ہے، ابھی بھی ہے، دیہاتوں میں چلے جائیں یا قبائلی علاقوں میں، وہ انہوں نے مویشی جانور پالے ہوتے، اس نے مرغیاں پالی ہوئی تھی، اور مرغی دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی، دیوار پہ بیٹھے ہوئے اس مرغی نے انڈا دیا،
اور یہ انڈا زمین پہ آ کے لگتا، اگر ٹچ ہوتا تو ٹوٹ جاتا، نقصان ہو جاتا اس کا. وہ انڈا بھی اس کا ایک سرمایہ تھا، مرغی ایک سرمایہ تھی. لیکن اس نے انڈا دیا مرغی نے دیوار کے اوپر، دیوار کے ساتھ ایک کیل ٹھونکی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک تھیلا کو لٹکا ہوا تھا، کوئی کپڑا لٹکا ہوا تھا. انڈا دیوار سے نیچے آیا اور اس میں اٹک گیا آ کر. دیوار پہ لگی ہوئی کونٹھی کے ساتھ جو تھیلا لٹکا ہوا تھا، اتفاقاً انڈا اس میں پھنس گیا اور نہیں ٹوٹا. اصحاب نے دیکھا تو بڑی تعریف کی، کہا کہ اللہ نے یہ نقصان تیرا بچا لیا، یہ انڈا ٹوٹا نہیں ہے. اس شخص نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا دیکھا ہے؟ مجھے تو اللہ نے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیا ہے. کس نقصان سے بچا لیا؟ کہا مثلا اس طرح یہ ہوا، فلاں ہوا، سب کا نقصان ہو گیا، میرا نقصان نہیں ہوا. ان کے سارے کے پھل ختم ہو گئے کھجوروں کے، میری کھجور کا پھل باقی رہا. بیماری آئی، سب کے جانور بیمار ہو گئے، میرے جانور بیمار نہیں ہوئے. سب کو مثلا وبا پھیلی، سب بیمار ہوئے، میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوا. مثلا کساد بازاری ہوئی، سب کا تجارتی نقصان ہوا، میرا نقصان نہیں ہوا. اس نے کئی باتیں ذکر کی کہ یہ کچھ ہوا اور سب کا نقصان ہوا، میرا کبھی بھی نقصان نہیں ہوا. جب اس نے یہ باتیں بتائیں، رسول اللہ نے اصحاب کو کہا جلدی اٹھو، فوراً نکلو اس گھر سے کہ اس گھر پر خدا کی رحمتیں رکی ہوئی ہیں، عذاب خدا کا شکار ہے یہ گھر. اصحاب حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ جو بتا رہا ہے وہ تو پتہ چلتا ہے کہ نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، جب اس کا نقصان ہی کوئی نہیں ہو رہا اور اللہ دوسروں کے نقصان کر دیتا ہے، اس کا نہیں کرتا. رسول اللہ نے فرمایا یہی علامت ہے کہ رحمت خدا اس سے رکی ہوئی ہے، یہی علامت ہے کہ جو اس کا نقصان نہیں ہو رہا. کیوں کہ اپنے بندوں کا تو خدا امتحان لیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، انہیں خوف میں بھی ڈالوں گا، انہیں بھوک میں بھی ڈالوں گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، اور میں ان کا جانی نقصان بھی کروں گا، مالی نقصان بھی کروں گا، نفوس کا نقصان بھی کروں گا. اس نقصان میں ڈال کر ان کا امتحان لوں گا، اور اس کا اللہ کوئی امتحان نہیں لے رہا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ہوتے ہوتے نقصان اس کے بچ جاتے ہیں، یعنی اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، اس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے. یہ ادراک، اتنی بصیرت ہمارے اندر ہو کہ گناہ کے بعد جب نعمت ملتی ہے توبہ کرو سخت خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار کہیں ایسا تو نہیں کہ تو چاہتا ہی نہیں میں تیری راہ کی طرف واپس آ جاؤں.